العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أوقنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم ربوبيته وجنبنا من شكه وشركه، ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في التجليات وزين العابدين بالعبادات وفاخرا في العلم الاولين والاخرين بمعلومات وصادقا في الاقوال وقادما في جميع الاحوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا الى سبيل النجاه وعسكريا مع الرضا ومهديا الى طريق اليقين والنجاه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر دعوت بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے حاکم ہیں وہ بھائی بزرگ قریب آ کر تشریف رکھیں تاکہ پیچھے آنے والے اپنے بھائیوں کی آسانی ہو. صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ سب لوگ کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. جشن آمد نورین، جشن آمد بحرین، جشن آمد صادقین. آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، آج یہ محفل ہے اور یہاں آنے سے پہلے ہمارے بھائی نعت اور مدح کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. صلوات پڑھیں گے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ دو شعر مولانا پڑھنا. اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، اللہ
کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، جن کی آمد ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب ایک نقطہ دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر آل نبی کس کو پیارا نہیں، ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں، ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں، اس کا سجدہ خدا کو گوارا نہیں، سجدہ خدا کو گوارا نہیں، مصطفیٰ نے کہا عظمت مرتضیٰ، مصطفیٰ نے کہا عظمت مرتضیٰ، وہ سمندر ہے جیسے کا کے وہ سمندر ہے جیسے کا کنارہ نہیں۔ اور جس شعر کے لیے حضور میں جو شعر قوم ملانا فرمائے، بنت خیر الورا ایک ہے اس لیے، بنت خیر الورا ایک ہے اس لیے، پھر ستارہ زانے پھر ستارہ زانے پر اتارا نہیں۔ اللهم صل على محمد زندان مکرم، آج کا یہ جشن صادقین، جشن نورین کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں اور مناتے ہیں، کیونکہ اس تاریخ کو امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، فخر کونین، رحمت للعالمین علیہ السلام اور ان کے نائب، ان کے سچے جانشین، بلکہ میں یہ کہوں کہ محمد کا محمد، صادق ابن صادق، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس دنیا میں آمد کی تاریخ دونوں کی ایک، اس لیے یہ جشن سونے پر سہاگا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خوشی پر خوشی ہو گئی ہو، بڑھ گئی ہو، ایک تو سرکار کی آمد، دوسرے سرکار کے جانشین کی آمد۔ آپ آج سے 2-4 دن پہلے بھی یہ نعرہ سنتے ہوں گے، سرکار کی آمد مرحبا، نوری کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مگر اس آنے والے نے جو بتایا ہے کہ میں اکیلا محمد نہیں ہوں، میں اکیلا محمد نہیں ہوں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، میرا اول بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہمارے حصے میں آئی کہ ہم اول کا بھی جشن منا رہے ہیں، آخر کا بھی منا رہے ہیں، اوسط کا بھی منا رہے ہیں، کل محمد کی سیرت پر چلنے کا رب العالمین نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان کے غم میں 2 مہینہ 8 دن تک غم بھی منا
کس کی نسبت سے پیدا؟ اگر ایک جانور کے گلے میں پٹا باندھ کیا جاتا ہے تو وہ جانور دوسرے دروازے پہ نہیں جاتا. یہ کراؤ پہننے کا مطلب ہے کہ اسی در پہ ہو کے رہو, کسی دوسرے در پہ جانے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں سب کچھ ملتا ہے. یہ ماتم کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں دنیا والوں؟ اس لیے کہ یہ ماتمی نہیں ہے, امام زمانہ کے سپاہی ہیں. یہ بتا رہے کہ ہمارے بازو کمزور نہیں ہوئے. یہ لباس یا پہن کے اس کے بارے میں تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک مسجد کے شہید ہو جانے پر تمام دنیا کالے لباس میں آ گئے, ہر ایک نے کالے فکر پہن لیے, اب کوئی دلیل نہیں مانگتا. تو معلوم تو ہوا کہ مسجد تو فروغ دین میں ایک چیز ہے, نماز فروغات دین میں ہے. اصل دین کی شہادت سب سے اہم ہے, سب سے ضروری ہے, جس کو خواجہ محمد دین نے کہا دین اصل سے ہے. تو محرم میں دین کے اوپر کھنجر چڑھایا گیا. تو ہم ہیں ایمان والے کہ ہم اس کا بائیکاٹ آج تک کر رہے ہیں. کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ اس کا لباس کیوں پہنا گیا ہے. ہم یہ علم اٹھا رہے ہیں. علم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کو نبی نے یہ کہہ کے علم دیا تھا, دعوت کے اندر لایتن رجولا کران غیر فران, کہ میں علم مرد کو دوں گا. تو یہ علم کو اٹھانے والے اسی مرد کے ماننے والے ہیں. اس علم کو اٹھانے والا کوئی گھبرا نہیں ہوتا. سلام علیکم محمد وعلیکم محمد والی محمد. یہ علم رسول سے خیبر میں مولا کائنات کو, اور پھر چلتے چلتے آخر میں یہ علم مبارک کربلا معلّہ میں وفادار کربلا, وفادار کے ہاتھ میں جب آیا ہے تو یہ عزاداری وفاداری نہیں مانی گئی. عزاداری کا مطلب وفاداری. یہ علم کو اٹھانے, اس علم کو بوسہ دینے کے وقت یہ سوچ لیں کہ ہم کسی سے غداری نہیں کریں. بھائی کے ساتھ غداری ہو, دوستوں کے ساتھ غداری ہو, بے وفائی ہو, تو علم کو بوسہ دینا یہ ظاہر میں تو ہوگا, مگر حقیقت میں علم کو بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے, بہنوں کے, بھائیوں کے, ماں باپ کے, سوسائٹی کے, قوم کے وفادار شمار کیے جائیں. ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس میں اس کے خلاف کوئی ہمارے بارے میں گفتگو کرے. عزیزان محترم, بہرحال یہ غم کا مہینہ ختم ہوا, یہ موسم گیا, اور اب بہار کا موسم آیا ہے کہ 9 ربیع الاول سے ہمارے آزاد خانوں میں خوشیوں کا دور دورہ ہے. یہ خوشی کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی آمد ہے, صادقین کی آمد ہے, صادق ابن صادق کی آمد ہے. ان کی آمد ہے. کیا مطلب ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں. کون آیا؟ خود اللہ سے خوشی. اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. میں نے شاہد بھیجا, میں نے نذیر بھیجا, میں نے مبشر بھیجا, میں نے یاسین بھیجا, میں نے طٰہٰ کو بھیجا, میں نے مزمل بھیجا, میں نے مدثر بھیجا. جہاں جہاں بھی پورے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی کہ میں نے محمد کو پیدا کیا. سبحان اللہ. پیدا ہونے کا ذکر کہیں نہیں ملتا. جہاں جہاں اللہ فرمایا میں نے بھیجا, ارسلناکا, میں نے تمہارے درمیان بھیجا. کس کو بھیجا؟ رسول کو بھیجا, رحمت للعالمین کو بھیجا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ بھیجا تو کیا کیا بھیجا ہے؟ قرآن پڑھیے, قرآن میں غور و فکر کیجیے, قرآن میں تدبر کیجیے. میں بار بار ہر جگہ کہتا ہوں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے پڑھا جائے, یا تراویح میں صرف سن لیا جائے اور پڑھ دیا جائے. آج تو 30 دن کے بجائے 10 دن میں تراویح ختم ہو رہی ہے, 10 دن کے بجائے 3 دن میں ختم ہو رہی ہے. اب بتائیے جو 3 دن میں پڑھا جائے گا وہ نہ پڑھنے والے کے سمجھ میں آئے گا نہ سننے والے کے سمجھ میں آئے گا. قرآن کو کہتا ہے قرآن ترتیلا, قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, سمجھ سمجھ کے پڑھو, اس میں غور و فکر کرو. ہم نے کیا غور و فکر کیا؟ کیا آج سیرت النبی کے جلسے نہیں ہوتے؟ ساری دنیا میں ہو رہے. سنیے کیا بتا رہے. ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے, ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. ہمارے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, ہمارے نبی امی تھے معاذ اللہ. ہمارے نبی بہت سادہ سادہ کھانا کھا لیتے تھے, گزارا کرتے تھے, بڑے پرانے کپڑے پہنتے تھے, ایک چٹائی بستر تھی, ایک کمبل اوڑھنے کے لیے تھا. کیا یہ نبی کی شان ہے؟
اللہ نے نہیں بیان کی. یہ نبی کا اخلاق ہے کہ اتنی بڑی ملکیت کے مالک ہونے کے بعد بھی انہوں نے سادگی سے زندگی گزاری. مگر جب دنیا والوں کو نبی بتا رہے ہو تو نبی اللہ نے بتایا کہ میں نے کیسا بھیجا, مالک و مختار بھیجا ہے, علم لدنی کا مالک بھیجا ہے. تم کہتے ہو جاہل مت, کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی معاذ اللہ جائے؟ آج جمعہ میں ہم ہمیشہ سنتے ہیں, ہر امام پڑھتا ہے صبح جمعہ, نبی کے آنے کا مقصد بیان ہو رہا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. میں نے اللہ وہ ہے جس نے ایسے نبی کو مبعوث کیا. وہ کون ہے؟ امیین رسولا منهم يتلو عليهم, تاکہ وہ تمہارے درمیان کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, تمہارے نفسوں کو پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. جو خود پڑھانے کے لیے آیا ہو وہ بے پڑھا ہوا کیسے ہوگا؟ جو خود پاک کرنے آیا ہو اس کو پاک کرنے کی ضرورت کہاں سے آئی؟ یہ یہودیوں کی کچھ راوی ایسے گزرے ہیں. عزیزان محترم, یہ فرشتہ جو ہے نا, یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. یہاں کچھ چھپایا نہیں جاتا, باقی پہنچانے کا انداز اپنا اپنا ہے. آج کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک, کہ نبی کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اس میں سے ایک سیاہ نقطہ جو تھا نکالا گیا, نبی کا قلب پاک کیا گیا. کمال کی بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے وہ نبی بھیجا جو تم کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے, جو تم کو پاک کرنے آیا ہے. اور یہ کہہ رہے نبی کو کہ ان کو پاک کیا گیا. کیسے پاک کیا گیا؟ میرے ساتھ میرے گروپ میں ٹور میں بہت سارے لوگ تھے مکہ معظمہ سے. حضور ہم طائف گئے, جب طائف گئے نا تو وہاں پر معلوم ہوا کہ یہاں پر دائی حلیمہ کا گھر تھا, اور وہاں کا گائیڈ بتانے لگا یہ جو جگہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور کو لے جا کر جبریل نے ان کا سینہ چاک کیا تھا اور کوثر و سلسبیل سے زمزم سے دھویا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ یہاں آپ کوئی گائیڈنس نہیں کریں, جو کہنا ہے میں بتاؤں. پورے مجمع میرے ساتھ اور بھی کئی بچے تھے. یہی بات تھی کہ یہاں پر سینہ مبارک چاک کیا گیا. میں نے کہا ہمارے گروپ میں ہر لوگ ہیں, سنی بھی ہے, شیعہ بھی ہے, وہابی بھی ہے, ہر مگر ہے تو مسلمان. آپ سب مل کے یہ بتاؤ کہ 1,23,999 انبیاء میں کسی کا سینہ چاک کیا گیا, کسی کو پاک کیا گیا؟ جبکہ وہ سارے نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں, ہمارے نبی کے صدقے میں نبی بنے ہیں. بتائیں کسی نبی کا سینہ چاک کیا گیا, کسی کو پاک کیا گیا؟ تو یہ کیا نبی کی توہین نہیں ہے؟ آج کوئی غیر کتاب لکھتا ہے اچھل جاتے ہیں. خود ہم کہیں ہماری کتابیں کہے تو کوئی بات نہیں, کہاں سینہ چاک کیا کہ تم بتانا کیا چاہتے. اصل بات یہ تھی کہ سرکار نے بتایا تھا کہ جو کافر ہوتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے, جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو نور ایمان سے وہ سیاہ دل جو ہے نقطے میں ختم ہو کر ختم ہو جاتا ہے, دل نورانی ہوتا ہے ایمان لانے سے. تو لوگوں نے یہودی سازش کی, کچھ ایسے راوی تھے کہ انہوں نے یہ بنو امیہ کے دور میں یہ روایت گھڑ کر حضور کو بھی اس میں ملوث کیا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں. بات اصل میں یہ تھی. اب کہنے والے نعت پڑھنے مگر سمجھ نہیں لے, جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کیا پڑھے نا؟ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جب کوثر و سلسبیل ہمارے نبی کے دریا رحمت کی 2 بوند ہے تو ہمارا نبی افضل ہوا. کوثر و سلسبیل مبذول ہوئے, اور مبذول افضل کو پاک نہیں کر سکتا. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ واقعہ ہی من غلط ہے. عزیزان محترم, نبی کریم کی شان قرآن سے پوچھے, اہل بیت سے پوچھے کہ ہمارے نبی کس شان کا مالک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میں وہ نبی بھیجا, جا
1400 سال بعد بھی قرآن زندہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ آیت ہے نا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی موجود ہیں جب وہ ہماری تکلیف کا احساس کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب کیسا احساس کیا ہے نبی نے؟ ہر دور میں، ہر وقت میں اپنا وہ اخلاق پیش کیا ہے کہ دنیا نے اپنے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا لی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد سے جتنی باتیں دیکھتے جائیے، بالخصوص فتح مکہ میں جب بڑی شان کے ساتھ ہمارے آقا اور مولا مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، چاروں طرف سے مکہ معظمہ کو گھیر لیا گیا اور بڑی شان کے ساتھ غسل فرمانے کے بعد اونٹ پہ سوار ہو کر سرکار دو عالم جب حرم مقدس میں داخل ہوئے، کعبے کے سامنے جانے کے بعد طواف کیا، اور جس کے پاس طلحہ نام تھا، جس کے پاس خانے کعبہ کی چابی تھی، خانے کعبہ کے اندر گئے، اپنے عصائے مبارکہ سے سب تصویروں کو اور بتوں کو گرایا، اور باہر آنے کے بعد مولا کائنات سے فرمایا علی تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ، اور جتنے بت ہیں ان کو گرا دیا جائے۔ مولا علی گرا دے رہے، وہ تفصیلی واقعہ اور بہت سی باتیں ہیں۔ بہرحال جب مولا کائنات بتوں کو گرا رہے تھے، سرکار طواف کر رہے تھے، سرکار کی یہ شان اور ہیبت، ابو سفیان، صفوان، ابو جہل، یہ سارے، ابو جہل تو مر چکا تھا، ابو سفیان اور صفوان موجود تھے، یہ دیکھ رہے تھے اور اندر اندر سے گھبرا رہے تھے کہ ہر بادشاہ جس پر ہم نے ظلم کیا ہے جب وہ غالب آتا ہے تو بدلہ لیتا ہے۔ اب دیکھیے محمد ہم پر غالب آ گئے، اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہ تو اپنی خصلت کے مطابق یہی سوچ رہے تھے، یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری جان جائے گی، ہمارا مال لوٹا جائے گا، ہم کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ مگر یہ طواف کے بعد، بتوں کو گرانے کے بعد، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مشرکین کفار مکہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تم نے مجھے اپنے اس شہر میں رہنے نہیں دیا، تم نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، تم نے طرح طرح کی مجھے اذیت دی، اچھا میرے یہاں سے جانے کے بعد بھی مجھ کو مدینہ میں چین سے رہنے نہیں دیا، تم لوگ بار بار اس پر حملہ کرتے رہے، مجھ سے ڈرتے رہے، اور تم نے مجھ کو کیا ایسا نقصان ہے جو نہیں پہنچایا؟ مگر سن لو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں آج تم سب کو آزاد کرتا ہوں، تم طلقاء میں سے ہو، میں نے آزاد کیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، آزاد کر دیا، تم چھوڑے ہوئے ہو، تو وہ سب ندامت سے شرمندہ ہو گئے، اور پھر ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ وہ ظاہر میں کرنا پڑے ہیں یا باطن میں پڑے ہیں، دل سے پڑے ہیں، مگر زیادہ تر طلقاء میں سے ظاہر میں کرنا پڑنے والے زیادہ تھے تاکہ ہماری جان بھی بچ جائے اور ہم کو مکہ معظمہ سے نکل جانا پڑے، اور پھر اسلام میں گھس کر ہم اس کا جو کام وہ کریں گے۔ یہ 1400 سال پہلے کے آتنکواد تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر اسلام میں گھسپیٹیے ہوئے، اب لوگ آتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ نازل فرما دی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ حبیب آپ کے اخلاق کی بنیاد پر، آپ کے کردار کی بنیاد پر لوگ گروہ در گروہ، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کو معاف کر دیں۔ ایک بادشاہ نے کہا ایک وزیر سے کہ آپ کو کچھ سورہ یاد ہے؟ تو وہ یہی سورہ پڑھتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون فی دین اللہ افواجا۔ بادشاہ نے کہا تو نے سورہ کو غلط پڑھی ہے، آیت غلط پڑھی ہے، یخرجون کے بجائے یخرجون کے بجائے تم نے یخرجون پڑھا۔ کہا مولا میرے بادشاہ، میں نے اس وقت کے حساب سے پڑھا ہے، قرآن میں تبدیلی ناممکن ہے۔ کہا پھر تو نے کیوں پڑھا؟ کہا یہ رسول آل رسول کا کردار تھا، یہ ان کا خلاف تھا کہ لوگ فوج پر فوج اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج ہمارا کردار ہے کہ فوج کی فوج گروہ در گروہ لوگ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شہر تو پورا کفر کا مسیح گھر ہے، ذرا سا دیکھا
مسئلہ یہ ہے کہ مولویوں کا ٹھیکہ نہیں ہے اسلام میں داخل خارج کرنے کا. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو رسول نے مکہ سے نہیں نکالا, تم جماعت سے کیسے نکالو؟ عزیزان محترم, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے, اور آج اسی رسول کا جانشین کی بات ہے. چھٹے امام علیہ السلام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھنے بعد کہا, اے علی یہ دکاندار کا لباس واپس لے سکتا ہے؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے پوچھتا. وہ گئے, کہا رسول کو یہ لباس پسند نہیں ہے, آپ واپس لینا پسند کریں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ بھی حکمت ہے تجارت کے اصول میں کہ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے, پسند ناپسند کا مسئلہ ہے, تو دکاندار کو یہ کرنا چاہیے. کیونکہ آج بہت سی دکانوں پر کرے بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ بکا ہوا مال نہ بدلا جائے گا نہ واپس دیا جائے گا, ہے نا. یہ طریقہ رسول علیہ رسول کا نہیں, ان کے ماننے والوں کا نہیں ہوتا. اگر کوئی اس میں خرابی نہیں ہے تو بدلا جائے. بہرحال وہ دکاندار نے لباس واپس لے لیا. مولا کائنات 12 درہم لے کے آئے. پھر سرکار مولا علی کو لے کر پھر نکلے. اب 12 درہم ہے حضور کے پاس. چلتے جا رہے ہیں, راستے میں ایک کنیز کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے. رحمت للعالمین کی رحمت جو اس میں, رک گئے, پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ کنیز کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, میرے مالک نے مجھ کو 4 درہم دیے تھے سودے کے لیے, مگر وہ مجھ سے آتے آتے گر گئے. اگر اب میں جاؤں گی گھر تو میری خیریت نہیں ہے. سرکار نے 4 درہم اس کو دے دیا, یہ دو, اب تم اپنا سودا لے کر گھر جاؤ. اب بچے 8 درہم. سرکار دکاندار کے پاس پہنچے, وہاں سے 4 درہم کا اپنا لباس لیا, لے کے لوٹنے لگے. ایک شخص نے آواز دی, ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے لباس پہنائے, اللہ اس کو جنت کا لباس دے. سرکار نے وہ لباس جو 4 درہم کا لیا تھا پھر اس کو دے دیا. پھر واپس گئے, پھر وہ 4 درہم میں پھر نیا لباس دیا اپنا, اور پہن کر واپس جب آنے لگے تو وہ جو کنیز کو 4 درہم دیا تھا, بات سمجھ میں آ رہی ہے, یاد ہے نا, تو وہ کنیز گھر نہیں گئے, بیٹھی رو رہی ہے. سرکار پوچھتے کیا بات ہے, میں نے تجھ کو 4 درہم دے دیے تھے, تجھ کو گھر لاؤ. وہ کہتی ہے یا رسول اللہ, آپ نے دیے تھے, میں نے سودا لے لیا, مگر جو اتنی دیر ہو گئی ہے نا, اس پر بھی میری خیریت نہیں. سرکار فرماتے ہیں چل میرے ساتھ. رسول اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر گئے, جا کے دستک دی, سلام کیا, کوئی جواب نہیں. دوسری مرتبہ سلام کیا, کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ سلام کیا, دروازہ کھلا, جواب دیا گیا. سرکار نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ کی آواز اتنی اچھی لگی, ہم سننا چاہتے تھے, اس لیے 2 مرتبہ میں نہیں بولا, تیسری مرتبہ. سرکار نے فرمایا اس سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا اور اب یہ آ گئی. کیا ہوا؟ کہا اس سے دینار گم ہو گئے تھے, میں نے اس کو دینار دیے, ابھی تمہارا سودا لے کر آ گئی. جب دیکھا گھر والوں نے کہ رحمت للعالمین ہمارے گھر آ گئے, کہا سرکار اس کی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے درے غریب پر یہ درے دولت بن گیا, آپ کے قدم مبارک آ گئے, تو ہم اس کنیز کو دیں گے نہیں, ہم اس کو آزاد کرتے ہیں. دیکھیے یہ چھوٹی سی بات کہ اس کو سلجھانے کے لیے سرکار گئے, مگر گھر والوں نے دیکھا تو وہ آزاد کر دیا. مولا کائنات کے ساتھ مسجد میں آئے, سرکار فرماتے یہ 12 درہم کتنے برکتیں نکلے, یہ 12 درہم کتنے برکتیں نکلے. لباس بھی آ گیا, ایک برہنہ کا لباس بھی پہنایا گیا, اور ایک کنیز اللہ کی راہ میں آزاد کی ہو گئی. صلوات پڑھیں گے.
ہوتی ہی رہے گی. خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں. پروردگار عالم شان فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. بہت جلدی جلدی اپنی بات کو پورا کروں گا, ٹائم بہت کم, صرف آدھا گھنٹہ بچے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ واو قسمیہ ہے, یہ واو قسم کے لیے ہے, اور نجم کے ساتھ الف نام لگا ہوا. مولانا تصریف فرما ہے, بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ الف نام جو ہے مخصوص کر دیتا ہے. جیسے کسی نام کے ساتھ ہم انگلش میں دا لکھتے ہیں تو وہ مخصوص ہوتا ہے, ایسے یہ الف نام نجم کے ساتھ لگا ہوا ہے. واو قسم کے لیے ہے, الف لام اس کی خصوصیت کے لیے ہے, اور اس کے بعد ہے نجم. نجم یعنی ستارہ. اذا ہوا ستارہ, قسم اللہ کھاتے ہوئے فرما رہے ہیں قسم ہے مخصوص ستارے کی, حسین ستارے کی, جب وہ پست ہوا. ما ضل صاحبکم وما غویٰ, اور تمہارے صاحب, تمہارے نبی, تمہارا رسول, تمہارے مالک نہ بھٹکے نہ گمراہ ہوئے. سلوات پڑھو. اللہم صل علی محمد محمد. آیت 2 ہے, ستارہ پست ہوا. دوسری آیت میں کیا ہے؟ تمہارے صاحب, تمہارے نبی, تمہارا رہبر, تمہارا مالک نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. کیا مطلب؟ یہ دونوں باتوں میں کچھ جوڑ ہے. کہاں ستارہ پست ہوا, کہاں نبی کے بارے میں اللہ صفائی دے گا کہ تمہارا نبی گمراہ نہیں ہوا, بھٹکا نہیں. اسی لیے ہمارا نوجوان قرآن پڑھنے سے دور ہوتا ہے, اور قرآن سمجھنے کے لیے اس پر سے ادب میں آنا ضروری ہے. اگر یہاں مجالس اور محافل میں آتے رہو گے تو قرآن سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں الگ بات نظر آتی ہے. ستارہ پست ہوگا, تمہارے ساتھ بھٹکے نہ گمراہ ہو, اور واو قسم کے ساتھ ہے. یہ واو اور بھی بہت ساری آیتوں میں ہے. واللیل ہے, والنہار ہے, والضحیٰ ہے, والعادیات ہے, والعادیات ضبحًا, والموریات قدحًا, والمغیرات صبحًا. یہ کیا ہے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے دن کی, اللہ قسم کھا رہا ہے رات کی, اللہ قسم کھا رہا ہے چاست کی, اللہ قسم کھا رہا ہے چہرے کی, اللہ قسم کھا رہا ہے گھوڑے کی. یہ کیا ہے قرآن؟ تو دن کی قسم ہے, تو کون سے دن کی قسم؟ دن تو 360 ہے, تو کون سے دن کی قسم ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے والنہار, قسم ہے دن کی. تو تلاش کرو 360 دنوں میں کوئی ایک دن ایسا ہے جب ایک بھائی نے ایک بھائی کو تمام انبیاء کی محنتوں کی تکمیل کے لیے دن کی دوپہر میں بلند کر کے یہ فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا ہو علی مولا. تو اللہ نے سند دے دی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ دن کی قسم اللہ کھا رہا ہے, رات کی قسم کھا رہا ہے. واللیل, کون سی رات ہے؟ تلاش کریں وہ رات کون سی ہے. ہاں میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, وہ رات ہے جب رسول کی جان پہ بنائی, اللہ نے حکم دیا اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے. تو ایک بھائی نے اپنے بھائی کو موت کے بستر پر سلا کر ہجرت کا پروگرام بنایا. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ بھائی؟ وہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب. میں کہوں گا مولا کائنات کو جب پوچھا رسول سے یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ سرکار نے فرمایا بے شک آپ کے سونے سے
میری جان بچ جائے گی. میں پوچھوں یا میرے مولا آپ سب کچھ جانتے ہوئے آپ نے کیوں پوچھا نبی سے کہ میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ کہے کہ اس لیے تاکہ تاریخ میں حدیث میں زندہ آ جائے، کل کوئی مولوی یہ نہ کہے کہ فلاں کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے جان بچی، فلاں کے ساتھ میں رہنے سے. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ پوری کریڈٹ میری ہے کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی. اس لیے سرکار نے فرمایا علی سو جاؤ. یہ نبی کا فرمان کا عمل ہوتا ہے. مولا کائنات فرماتے کوئی رات میں پوری زندگی میں نہیں سویا، جو نہ سویا ہو تو اس کو نصیری خدا نہیں کہیں گے. نبی نے ایک مرتبہ سلا کے بتا دیا کہ اللہ کی شان یہ ہے. کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھتا ہوں نا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. علی مظہر خدا ہے، علی مظہر الہی ہے، اللہ نہیں ہے. اللہ کے بعد جو تعریف ان کی کرنے جاؤ کرو، مگر علی خدا نہیں، مظہر خدا ہے. تو علی ایک رات سو کر یہ بتا رہے ہیں کہ مسائلیوں کا بھی جواب میں دے رہا ہوں کہ وہ مجھ کو خدا ماننے والوں کیوں گمراہ ہوتے ہو. میں خدا نہیں، مظہر خدا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں. بہرحال مولا کائنات سو گئے. سونے کے بعد پوچھا رسول نے آج کیسی نیند آئی تھی؟ شب ہجرت کیسی نیند؟ مولا فرماتے یا رسول اللہ جیسی نیند آج مجھے آئی کبھی نہیں آئی. علی کو سونے کے لیے تلواروں کا سایہ چاہیے، دشمنوں کا جھنگٹ چاہیے، رسول کا فرمان چاہیے. جب علی بستر پہ آرام سے سوتے ہیں سرور بنے پر محمد والا تو اس رات کی اللہ نے قسم کھائی والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم. پوچھو مولوی سے، ہم زلزلہ نکال رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں یہ کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ارے سبھی کس کی ہے؟ گھوڑے کی ہے نا. تو اس گھوڑے کی تو ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. کون سا گھوڑا ہے وہ؟ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ پورا قصیدہ پڑھ دیا. والعادیات ضبحًا والموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فأثرن به نقعًا فوسطن به جمعًا. اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم جس کی ٹانگوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں پتھر کی رگڑ سے. وہ گھوڑا فتح اسلام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اسلام کی شان کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، رسول کی فتح کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اس گھوڑے سوار کا نام کیا ہے؟ کون ہے اس گھوڑے کو سوار؟ وہی ہے جو کرار ہے، جو فرار نہیں ہے. ہاں اس لیے اللہ نے بھی قسم کھا لی گھوڑے کی. کیوں کھا لی؟ کیونکہ گھوڑے کو بھی تاریخ نے بدنام کیا. روایتیں موجود ہے نا، جب پلٹ کے آ گئے خیبر میں تو رسول نے پوچھا کیوں واپس آ گئے؟ تو کہتے نہیں ہم نہیں واپس آئے، گھوڑا ہی واپس آ گئے. تو اللہ نے اس گھوڑے کی قسم کھائی جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا، جو اس تیزی سے چلے کہ کفار و مشرکین یہودی اس کی حیبت سے تھر تھر کانپتے تھے. مرحب دور سے دیکھ کے کودتا تھا. کون ہے یہ؟ وہیں سے پلٹ جاتے تھے. اس کی دہاڑ ایسی تھی، مگر جس وقت شیر خدا پہنچے تو اس گھوڑے کی رفتار نے اس کو کپا دیا. سمجھ گئے کہ آج ہے کوئی آنے والا. میں خیبر نہیں پڑھوں، بس اس آیت کی بات تھی. تو بہرحال وہ نجم اضافہ اللہ قسم کھا رہے ستارے کی. قسم ہے اس مخصوص ستارے کی. کب قسم کھایا اللہ نے؟ اذا ہوا، جب وہ پست ہوا. ترجمے بہت سارے غلط ہو رہے ہیں، کیے گئے ہیں. جب ستارہ ٹوٹا، جب ستارہ گرا. ہم کوئی عیب دار چیز کی قسم نہیں کھاتے. ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم کھاتے ہیں جو بے عیب ہے. قرآن کی قسم کھاتے ہیں، رسول کی قسم کھاتے ہیں، مولا کائنات کی قسم کھاتے ہیں، پرچم عباس کی قسم کھاتے نہیں. تو وہ قسم کھائی جاتی ہے جو بے عیب ہے. اب گرنا تو عیب ہے، ٹوٹنا تو عیب ہے، پھر اللہ اس ستارے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جو ترجمہ صحیح ہے کہ جب ستارہ پست ہوا تو معلوم ہوا ستارہ جب بلندی پہ تھا تو اللہ نے قسم نہیں کھائی.
بلندی پہ تھا اس وقت نہیں، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ کے لیے تکبر زیبا ہے، اور جب سے اللہ ہے جب سے متکبر بھی نہیں، صفت تھی، خالق ہے، صفت تھی، معبود ہے، مگر کب کہلایا خالق؟ جب کسی کو خلق کیا تو خالق کہلایا، اور جب خلق کیا تو کس کو کیا؟ سب پڑھتے ہو نا کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور خلق کیا، پھر اس کو احد کو واحد کیا، دو کیا، پھر اس میں سے 5 کیا، ایسے 14 آئینے اللہ نے بنائے۔ جب اس مخلوق کو اللہ نے دیکھا جو اپنے امر سے بنایا، وقت نہیں کہ خلق اور امر میں بتاؤ، یہ کسی شے سے نہیں بنے، صرف اللہ نے چاہا، اور یہ محمد و آل محمد اللہ کے سامنے موجود ہو گئے، تو اللہ نے ان کو دیکھنے کے بعد تکبر کیا کہ میں متکبر ہوں، میں ایسا اللہ ہوں جو ایسے کو بنایا۔ ان کو دیکھ کر اللہ متکبر ہوا، ان کو پیدا کر کے خالق ہوا، اور جب انہوں نے اس کی عبادت کی تو وہ معبود ہوا یا عبید ہوئے، ان کو رزق دیا تو وہ رازق ہوئے یا مرزوق ہوئے۔ بہرحال تو اللہ نے اپنے آپ کو متکبر کب کہا؟ جب محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ ستارہ بلندی پہ تھا، تکبر کی علامت ہے، بلندی اونچائی پہ کرنا ہی نہیں، یہاں قسم کے لائق تم نہیں ہے، لاکھوں ستارے ہیں، اللہ نے ان کی قسم نہیں کھائی۔ کب کھائی؟ اذا ہوا، جب ستارہ پست ہوا۔ اب مولوی سے پوچھو کہاں پست ہوا، کہاں پست ہوا؟ عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صاحبزادے جناب قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو مشرکین طعنہ دینے لگے کہ محمد ابتر ہو گئے، محمد منقطع نسل ہو گئے، اب ان کی اولاد نہیں ہے، اب ان کا دین جب تک یہ ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا، ان کی اولاد نہیں ہے۔ چلو ان کا جو کہنا تھا، ان کا کہنا تھا، میں وہ بات بھی آپ کو کہوں کہ وہ بات بھی ایک بہتر بات ہے میرے نزدیک کہ اولاد نہیں ہے تو دین نہیں چلے گا۔ توجہ، اولاد نہیں ہے تو دین نہیں چلے گا، اولاد نہیں ہے تو دین نہیں چلے گا، یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ، تو معلوم ہوا اولاد سے ہی دین چلے گا، دوستوں سے نہیں چلے گا۔ ہاں، آپ سبحان اللہ بولا آپ نے، صلوات پڑھو محمد والے چلو کہا تھا ہم لوگوں نے کہ اولاد نہیں ہے دین نہیں چلے گا، ابتر کہا، اللہ نے ابتر کے جواب میں کوثر دیا، ان اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیبی ابتر کہہ دے، ابتر یہ ہو جائیں گے، منقطع نسل یہ ہوں گے، اور میں نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر دعوت کوثر لکھتے ہیں تفسیر کے نیزے سے قرآن کا گلا کاٹا، کربلا میں اہل بیت کو کاٹا، مدینے میں رسول کو زہر دیا، امام حسن کو زہر دیا، سیدہ کو تعزیتیں دی، کوفہ میں مولا علی کو شہید کیا، تو صرف اہل بیت کو ظلم نہیں ہوا، آج تک قرآن کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ کل ان کو زہر دے دے کر تیر و تلوار سے شہید کیا، آج قرآن کی تفسیریں بدل کر قرآن کو کاٹا جا رہا ہے۔ تفسیر کے نیزے سے قرآن کا گلا کاٹا، کیونکہ قرآن کو بدل نہیں سکتے، آیت میں ہے پھر نہیں کر سکتے، تو تفسیریں ایسی لکھی جاتی ہیں کہ کوئی صحیح مقام تک نہ پہنچ سکے۔ حوض کوثر دیا، اللہ نے جو سب کچھ دے دیا۔ قرآن پڑھتے نہیں، سورہ ابراہیم میں، سورہ نحل میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو تمام نہریں عطا کر، تمام نہریں زمین کی ہو، آسمان کی ہو، جنت کی ہو، ہر نہر ہر دریا آپ کے اختیار میں دیا، سخرا مسخر کیا، آپ کے قبضے میں دیا، آپ کو مالک بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دن یہ نہریں تھی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ یہ سورج اور چاند بھی آپ کے قبضے میں دیا، سورج اور چاند بھی آپ کے قبضے میں دیا۔ پھر فرماتا ہے وَسَخَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ آسمان اور زمین اس کے درمیان جتنی چیز ہے سب کا آپ کو مالک بنایا، آپ کے اختیار میں دیا۔ کیا بچا؟ ہمارا نبی کتنی پاور کا مالک ہے؟ زمین اس کے قبضے میں، آسمان اس کے قبضے میں، تمام نہریں اس کے قبضے میں، چاند سورج اس کے قبضے میں، ساری کائنات اس کے قبضے میں، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے اور کر کے بتائے ہیں۔ جب
پر اسی نور کا دوسرا جز مولا علی نے بھی سورج کو پلٹایا ہے. تو ہر دور کا محمد یہ اختیارات کا مالک ہے. کربلا میں حسین مجبور نہیں تھے, یہ امتحان میں تھے. یہ تو حسین تو بڑی بات, علی اصغر چاہتے تو کوثر سے نہر کے پانی آتا ہے. یہ امتحان کیسا دیا ہے, یہی تو کمال کی بات ہے کہ اتنا اختیار رکھتے ہوئے اور صبر کیا, اس کو کہتے ہیں. نہ ملے کہتے ہم نے صبر کر لیا, اس کو صبر نہیں کہتے. صبر وہ ہے کہ اختیار ہو پھر بھی نہ دے, پھر بھی بدلا نہ دے. تو عزیزان محترم, ساری کائنات کا مالک اللہ نے بتا دی, مگر اسی آیت میں ایک بات ہے, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, پھر آگے فرماتا ہے وَسَخَّرَ النُّجُومَ بِآيَاتِ أَمْرِهِ, مگر ستارے کو اپنے اختیار میں رکھا. چاند دیا, سورج دیا, زمین دیا, آسمان دیا, کوثر دیا, جنت دیا, توبہ دیا, زمین و آسمان کے تمام نہریں دیا. پوری کائنات کا مالک زمین و زمان تمہارے لیے, مکان و مکان تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, مگر ستارہ میں اپنے اختیار میں رکھا. کیوں؟ یا اللہ اتنی بڑی بڑی چیزیں دے دیا, ستارے کو اپنے اختیار میں رکھا. کیا بات ہے؟ بات یہ تھی کہ اب تک کے جواب میں جو کوثر اللہ نے دی تھی تو وہ کوثر حوض کوثر نہیں, وہ کوثر سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلی علی محمد وآل محمد. علی مولا, 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 علی مولا. تو وہ کوثر ہے سرکار دو عالم نے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے کثیر النسل دیا. آج سرکار کی اولاد پوری روئے زمین پر پائی جاتی ہے. یہ سادات کہاں تھے؟ سب ایک ہی بیٹی سے, وہی کوثر, وہی سیدہ, وہی طیبہ ہے نا. تو جب یہ اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ دی تو تینوں سال گزرتے گزرتے یہ بزرگ بیٹھے کہ جب بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں ایک وقت وہ آتا ہے کہ رشتے آنے لگتے ہیں, آتے ہیں نا. وہ وقت بھی آ گیا سیدہ کا کہ رشتے آنے لگے, مگر رشتے لانے والے یہ تو نہیں دیکھتے تھے کہ ان کا حسب کیا ہے, ان کا نسب کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے. یہ کس کے ساتھ رشتہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے. گوئس کو لیوتا میما مکارمہ اخلاق کے بلند درجے پہ فائز ہے, ان کو نہیں بول نہیں سکتے. سرکار کو کوئی کچھ مانگے, کبھی سرکار نے نہیں کہا ہے, تو پھر اب رشتہ جب آیا تو سرکار کو کیا جواب دے؟ نہیں بول نہیں سکتے, شان کے ان کی خلاف ہے. ہاں بول نہیں سکتے, عصمت سیدہ کے خلاف ہے, یہ تو کفو نہیں ہے. یہ اپنے وقت کو جو رہے ہوں مگر کفو نہیں ہے. اگر ہاں کہتے ہیں کہ عصمت سیدہ پہ حرف آتا ہے, نہیں کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی صفت پہ حرف آ رہا ہے. اب رسول خاموں سے کیا فرمایا؟ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ رشتہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ رشتہ لانے والے پوچھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے تو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہمارے لیے کس کو پسند کرتا ہے؟ تو جب نبی نے فرمایا کہ آج رات آسمان سے ایک ستارہ نازل ہوگا, وہ جس کے دروازے پر آ کر جھکے گا, سجدہ کرے گا, پست ہوگا, اس کے ساتھ عقد زہرا ہوگا. اب آئے کہ جو سمجھ میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہ جو کہہ رہے نا, جب نبی نے کہا نا اس کے ساتھ عقد ہوگا, تو یہ کہنے لگے یہ اپنے بھائی علی کے محبت میں گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے, نبی کو کہہ رہے. تو آج کوئی مولوی ہم کو کہے کہ یہ گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے علی علی کرنے کی وجہ سے, تو یہ کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے. جب علی کی شان رسول بیان کرتے ہیں تو رسول
بھی گمراہ کہنے والے موجود تھے اور آج بھی ہیں. سلوات پڑھے اب لوگ رات بھی انتظار میں ہیں کہ وہ ستارہ آئے گا. وہ ستارہ آسمان سے چلا, اللہ نے بھیجا تھا, سیدھے سیدھے آ جاتا در مولا کائنات, مگر نہیں. ستارہ مدینہ منورہ کے قریب آنے کے بعد 3 چکر پورے مدینہ کا گشت کیا, 3 چکر لگایا. اے ستارے تو چکر کیوں لگا رہا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ ان کو چکر میں ڈالنے کے لیے میں چکر لگا رہا ہوں. آئی محفل ہے, بات ایسی ہونی چاہیے نا, ان کو چکر میں ڈالنا. آخر میں وہ آگے مولا کائنات کی دہلیز پر اپنا سر ٹیک کے بتایا, اب اتنے ستارے آسمان میں تھے, وہ تو نہیں ہے. یہ ستارہ آگے بتا رہا ہے کہ اب ایک حدیث بھی ہے, اصحاب کا نجوم اہتدیتم, میرے صحابہ مانند ستاروں کے ہیں. یہ کہتے ہیں جس کی بھی اتباع کرو ہدایت پا جاؤ گے. نہیں نہیں, یہ سارے ستارے ہیں, اس میں کوئی سعد ہے کوئی نحس ہے. اتباع کے قابل وہی ستارہ ہے جو درے سجدہ پہ آ کے جھکا ہے. ستارہ کہلانے کا حقدار وہی ہے, اتباع کے قابل وہی ہے کہ بعد رسول جو درے سجدہ پر جھکتے رہے, وہ صحابہ کرام کی عظمتوں کو ہمارا لاکھوں سلام, ان کی ڈیوٹیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں, صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں, مگر صحابی بھی صحابی ہو, یہ الگ بات ہے. ہم صحابی کی عزت کرتے ہیں مگر منافق کو صحابی نہیں کہتے. یہی سمجھنے کی بات ہے کہ رسول نے فرمایا میرے بعد میرے آل کے ساتھ بہتر سلوک کرنا. تو بھائیو, ستارہ ہونا اور بات ہے, اور در سیدہ کا خادم بن جانا, یہاں پر جھکنا, یہ اور بات ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. اور جو رسول کے بعد اس در کے نہیں رہے وہ قابل اتباع نہیں ہے, وہ پہلے بھی گناہگار تھے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. تو یہ حدیث کہاں جائے گی کسی کی اتباع پر؟ قرآن کہہ رہے جو پہلے گمراہ تھے, جو پہلے گناہگار تھے, ان کی اتباع نہ کرنا, ان کی اتباع نہ کرنا. اتباع کے قابل کون ہوا پھر؟ وہ ہے محمد و آل محمد جو ہمیشہ حاضر رہے. یہ امام ہے, یہ امام ہے, عوام نہیں ہے. اور دنیا کی یہی سازش ہے کہ ان کو عوام میں ملا. آج جو کہتے ہیں ہمیں معصوم نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے؟ پھر تمہارے پاس کوئی رہبر ہی نہیں ہے. اسی لیے آج امت میں انتشار ہے, آج لڑائی جھگڑا ہے, کیونکہ تم نے لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو اپنا رہبر مانا. ان کو مانتے جو لٹانے والے ہیں, جو کھلانے والے ہیں, جو پالنے والے ہیں, جو قربانی دینے والے ہیں, وہ صرف محمد اور آل محمد. عزیزان محترم, عوام ہم ہیں. امام جو آج آئے ہیں جن کا ہم جشن منا رہے, امام آج ہم نماز پڑھتے ہیں, امام مولانا جناب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ سب سے آگے. کوئی کتنا بھی بڑا ہو امام کے پیچھے ہوتا ہے. تو امام کا مطلب یہی ہے جو سب سے آگے. اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ امام زمانہ. ہر امام اپنے زمانے کا امام ہے. تو زمانہ پیچھے ہوا, امام آگے ہوا. یہی تو آج بتا رہے ہیں کہ یہ امام کو اللہ نے خلق کب کیا؟ جب زمانہ نہیں تھا, صرف اللہ کی ذات تھی. زمانہ بنے گا کب؟ جب چاند سورج بنیں گے, دن رات بنیں گے, یہ گزرے گا, وقت بنے گا تو زمانہ بنے گا. ابھی تو کچھ نہیں ہے, اور یہ ہے, اس لیے یہ امام زمانہ ہے. اس کے پیچھے جو بھی ہوگا وہ ان کے مقتدی ہوگا, وہ ان کی اتباع کرنے والا ہوگا. تو ہمارا امام وہ ہے کہ جو پورے زمانے کا امام ہے, کوئی مانے نہ مانے. آخر ایک دن آئے گا, ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے گا تو آپ کی مرضی, جس کو چاہو امام مان لو. اللہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اللہ فرمانا قیامت میں امام کے ساتھ بلاؤں گا. اب آپ کی مرضی, آج تو گلی گلی امام ہے, وہ فلاں امام, وہ فلاں امام, وہ فلاں امام. ٹھیک ہے, تم جس کو چاہو امام بناؤ, مگر یہ دیکھ
امام بنانا کہ اس امام کا اختیار کچھ ہے یا نہیں ہے؟ زمین و آسمان کو چھوڑو، جنت میں اس کا کچھ پلاٹ ہے یا نہیں ہے؟ کوثر میں اس کا قبضہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ خود محتاج کوثر نہ ہو، خود شفاعت کا محتاج نہ ہو، خود جنت کا محتاج نہ ہو، ہم اس امام کا جشن منا رہے جو مالک جنت ہے، جو مالک کوثر ہے، جو ہمارے قبر میں بھی کام آئے. اس کو امام مان کے کیا فائدہ جو تمہاری قبر میں نہ آئے، جو تمہاری مشکل میں نہ آئے، تمہاری مشکلوں کو حل کرنے نہ آئے، جو بلاؤں کو دفع کرنے نہ آئے، جو میدان محشر میں تمہارا ساتھ نہ دے، جو کوثر نہ پلا سکے، جو جنت نہ دلا سکے، جو میزان پہ پار نہ کرا سکے. تو عزیزان محترم، تم سب کو مبارک ہو. ظاہر میں ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے اور تھے، ہم وہ ہیں جو اللہ نے جیسے چاہا ویسے ہم نے مانا ہے محمد و آل محمد کو. بس کردار محمد و آل محمد ہم کو اپنانا چاہیے تاکہ دنیا دیکھ کے کہے کہ یہ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں. ظاہر میں کلمہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ رسول دیکھتے نہیں کون کیسے کلمہ پڑھتا ہے؟ فتح مکہ میں جب لوگ آ رہے ہیں نا کلمہ پڑھتا، عورتیں بھی آئی، نقاب اوڑھ اوڑھ کے آئی ہیں اور کلمہ پڑھ رہی ہیں. نقاب میں کیا رسول پہچانا نہیں؟ ایک نقاب کو زورہ سے کہا ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھ رہے ہو مگر آپ سے میں کچھ اور بھی وعدہ لیتا. کیا کہا؟ کچھ اور بھی وعدہ کرو مجھ سے. کہا کیا؟ کہا تم بچوں کو زندہ دفن نہیں کرو گے. اب یہ نبی کیوں وعدہ لے رہے کہ یہ ایسا کرتے تھے؟ پھر دوسرا کہا کہ تم زنا نہیں کرو گے. تم زنا بات میری ختم ہو. وہ کیا کہہ رہے نبی تم آج سے زنا نہیں کرو گے. جواب دینے والی نے جواب دیا کیا ہم جیسی عورتیں بھی زنا کرتی ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو سرکار دو عالم حضرت عمر کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے. سمجھ میں آئی بات؟ 10 مبارک صلوات.